برادران محترم، ایک مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق کے ذکر کیسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو انسان کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ کسی گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو انسان کو فرائض و واجبات کی توفیق دیتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو انسان کو حلال اور حرام کی پہچان کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو رات کو انسان کو اٹھا کر راز و نیاز میں اور مناجات میں لگاتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے کہ جو بازار میں بیٹھے ہوئے ڈنڈی مارنے سے، حرام کمانے سے، سود کھانے سے، رشوت پکڑانے سے انسان کو بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو انسان کو حرام نظر ڈالنے سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو انسان کو ساری پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے جو انسان کو ساری نیکیوں پہ ابھارتا ہے۔ یہ اللہ کا تعلق ہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا انسان کو راستہ اور ہمت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کا تعلق تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ سے مضبوط تعلق تمام گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اب اللہ کوئی ظاہری طور پر ہمارے سامنے تو نہیں کہ جس سے ہم اپنا تعلق مخلوق کے ساتھ جیسے جوڑتے ہیں اس طرح اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں اور پھر اس کے مضبوط ہونے نہ ہونے کا تعین کریں کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی کچھ علامات ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے تعلق کو پہچان سکتا ہے۔ کچھ تھرمامیٹرز شریعت نے طے کیے ہیں کہ ان کو لگا کر ہر بندہ چیک کر سکتا ہے میرا اللہ سے تعلق ہے یا نہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ، کمزور ہے یا مضبوط تعلق ہے، یہ ہر انسان خود بخود چیک کر سکتا ہے۔ کچھ ایسی واضح نشانیاں اور دو ٹوک علامات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنے بغیر نہ اس کی دنیا بن سکتی ہے نہ آخرت بن سکتی ہے، نہ وہ صغیرہ گناہوں سے بچ سکتا ہے نہ کبیرہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بننے کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم اور تربیت کی راہ میں اصلاح کے راستوں پر اٹھنے والا پہلا قدم اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے، پہلا سٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ تو یوں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک طرف حکم دیا اور اس کی افادیت ظاہر کی کہ دنیا کے لوگوں سے تعلق بنتا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت ہمارے ذہن میں ہوتی۔ ایک آدمی کا علاقے کے تھانے دار سے تعلق بنتا ہے، لوگ اس کے وزن اور اس تعلق کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کا تعلق وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر اور بادشاہ سے بنتا ہے، لوگ اس کے تعلق کے وزن کو سمجھتے ہیں۔ لیکن بادشاہوں کے بادشاہ سے کسی کا تعلق بن جائے تو بتائیے اس کا کیا وزن ہو۔ حدیث میں آتا ہے یبن آدم اطلبنی تجدنی، اے میرا بندہ تو میری تلاش میں نکل، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تجھے میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو اللہ کو کھو بیٹھا تو ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک بادشاہ نے ایک میدان میں اپنے سارے خزانے رکھوائے اور اپنے ملک کی بڑی قیمتی چیزیں اور اثاثہ جات رکھوائے اور اعلان کیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے وہ چیز اس کی۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی من پسند چیزوں پر ہاتھ رکھے، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی پر، کسی نے زیور پر، کسی نے مال و جائیداد پر، کسی نے ساز و سامان اسباب پر۔
ایک صاحب کھڑے رہے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہاتھ رکھ رہے کسی چیز پر؟ انہوں نے کہا میں بادشاہ سے دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میدان میں موجود کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھا جا سکتا ہے؟ کہا بالکل۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ بادشاہ کے کندھے پہ رکھ دیا، کہا جب بادشاہ میرا ہے تو پھر یہ سب ساز و سامان میرا ہے۔ تو جب ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہے تو پھر ساری کائنات ہماری ہے۔ ایک اللہ والے کہنے لگے کہ سورج میری مرضی سے نکل رہا ہے، چاند میری مرضی سے نکل رہا ہے، لوگ بادشاہت کے تخت پر میری مرضی سے بیٹھ رہے ہیں، اور لوگ دنیا میں میری مرضی سے آ رہے ہیں اور دنیا سے میری مرضی سے جا رہے ہیں۔ بڑے لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے بھائی خدا کا خوف کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہذا میری مرضی نہیں رہی بلکہ اللہ کی مرضی میں تبدیل ہو گئی۔ میرا اللہ جو چاہے گا میں وہی چاہوں گا۔ تو یہ چاہت انسان کی بن جائے کہ جو میرا اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہنے والا بنوں گا، تو یہ انسان کے اللہ سے تعلق کے مضبوط ہونے کی انتہا ہے۔ تو قرآن کریم عجیب انداز سے اللہ کے ذکر کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي، اللہ کا ذکر کرو۔ اے اللہ کس طرح تیرا ذکر کریں؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری کائنات سے ہٹ کٹ کر میرا ذکر کیا کرو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن اللہ میدان محشر میں اللہ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو کہا ذکر کرنا، اللہ کہتے ہیں یہ صرف مجھے ذکر مطلوب نہیں، ذکر وہ چاہیے جو تبتل والا ہو، ساری کائنات سے ہٹ کٹ کر دل ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اللہ کی یاد میں مست ہو کر ساری کائنات سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جانا، یہ ذکر کا لیول مطلوب ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بنو۔ یہ نہیں کہ 8 دن بعد محفل ذکر میں آؤ اور تم سمجھو کہ تم اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ یہ نہیں کہ صبح یا شام میں اللہ کا ذکر کر لیا تو تم اللہ کے ذاکرین میں شامل ہو گئے۔ یہ نہیں کہ تم مسجد میں آئے اور چند لمحات اللہ کے نام وقف کیے، تم نے سمجھا کہ تم ذاکرین میں شامل ہو گئے، بلکہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بنو۔ اور کثرت سے ذکر کرنا کیسے ہوگا، اس کو بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، 3 ہی حالتیں ہوتی ہیں جس میں انسان ہوتا ہے، یا انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، کہ تینوں حالتوں میں تم اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ تینوں حالتوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، خلوت میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، جلوت میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، سفر میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، حضر میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، مجمع میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، تنہائیوں میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اور گھر میں بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ ہر حال میں تمہیں اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف رہنا ہے۔ اتنا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگا دو، نس نس میں اللہ کا ذکر سما جائے، اور جس طرح تمہارے جسم میں خون گردش کرتا ہے اس طرح اللہ کا ذکر گردش کرنے لگ جائے۔ اس لیول پر اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، اس شان سے اللہ کا ذکر کرنے والے بنو۔ حدیث میں آتا ہے اذکروا اللہ حتی یقولوا مجنون، اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے،
اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اسی طرح ذکر کرتے تھے، دیوانگی کے ساتھ والہانہ طور پر اللہ کا ذکر کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا انت مجنون، ارے اللہ کے بندے پاگل ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کا ذکر پاگل پن نہیں، اللہ کا ذکر تو پاگل پنے کی دوا ہے۔ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا ذکر کرتے کہ لوگ ان کو پاگل سمجھنے لگتے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ہم نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی کو بچے پتھر مار رہے ہیں۔ ہم نے بچوں سے پوچھا کہ تم اس کو پتھر کیوں مار رہے ہو؟ تو بچوں نے کہا کہ یزعم انہ یری اللہ، یہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری اپنے بھائی کو لے کر اس کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے بھائی یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو، تم نے اللہ کو کوئی ایک آدھ مرتبہ دیکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بچے غلط الزام لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایک آدھ مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ہر وقت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی لمحہ خالی نہیں جب میں اللہ کو نہ دیکھ رہا ہوں، اور جس لمحے میں اللہ کو نہ دیکھوں اس لمحے مجھے موت آ جائے۔ توجہ فرما رہے آپ کہ حضرت ذوالنون مصری نے پوچھا بھئی یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا بچے غلط الزام لگا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو کوئی ایک آدھ مرتبہ دیکھا ہے، میں تو اللہ کو ہر وقت دیکھتا ہوں، اور جس وقت میں اللہ کو نہ دیکھوں تو مجھے موت آ جائے۔ تو یہ بات سن کر حضرت ذوالنون مصری نے کہا انت مجنون، کیا تم پاگل ہو؟ اس کا خوبصورت جواب سنیے، اس نے کہا اما عند اہل الارض فنعم، ہاں زمین والوں کے نزدیک میں پاگل ہوں، اما عند اہل السماء فلا، لیکن آسمان والوں کے نزدیک میں پاگل نہیں ہوں۔ تو یوں اللہ کا ذکر کرنا کہ انسان کو دوسرے دیکھنے والے مجنون کہنے لگے، کہ اس کو اللہ کے ذکر کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے سبق المفردون، پہل کرنے والے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ نے کہا ومل مفردون یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ پہل کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ لوگ ہیں مفردون جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اب علماء کے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر الحدیث بالحدیث، کہ قرآن کی تشریح قرآن سے ہی کی جائے تو کیا مزہ آتا ہے، تو حدیث کی تشریح حدیث سے ہی ہو جائے تو کیا مزہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ حدیث کی تشریح محدثین اپنے الفاظ میں کریں۔ اس حدیث کی تشریح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والے کون ہیں؟ کہ جو اللہ کا ذکر والہانہ انداز میں کرتے ہیں، جھوم جھوم کر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دیوانہ وار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مست ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نس نس میں اللہ کا ذکر رچ بس جاتا ہے، تب وہ اللہ کا ذکر کرنے والے بنتے ہیں۔ تو تب ان کو کہا جاتا ہے یہ ہے مفردون، جو والہانہ طور پر دیوانہ وار مست ہو کر جھوم کر بے خود ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میرا ذکر کس شان سے ہو؟ والہانہ انداز میں، تمہارے رگو ریشے میں میرا ذکر سما جائے، جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح میرا ذکر دوڑنے لگے۔ یہ ذکر کا درجہ اللہ کو مطلوب ہے۔ تو اب دنیا تو سودے کی دنیا ہے، ذکر کرنے والا بھی سوچتا ہے کہ اگر میں اس لیول پر جا کر اللہ کا ذکر کروں، والہانہ انداز میں، دیوانہ وار، سفر میں، حضر میں، خلوت میں، جلوت میں، گھر میں، مسجد میں، تنہائی میں، لوگوں کے سامنے، جب میں اس طرح ذکر کروں گا تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ انعام کی بات کر رہے ہو، اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہیں اتنا حسین، اتنا بڑا، اتنا اعلیٰ انعام دوں گا کہ کائنات میں اس سے بڑھیا انعام ہی کوئی نہیں۔ اذکرکم، تم میرا ذکر تو کرو، میں تمہارا ذکر کرنے والا بن جاؤں گا۔
حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کائنات میں ذکر کی کوئی اور فضیلت نہ ہوتی تو یہ فضیلت ہی کافی تھی۔ سب سے بڑھیا اور اعلیٰ فضیلت یہ ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور فرق بھی ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے اللہ کا انسانوں کے مجمع میں، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے گناہگاروں کی محفل میں، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے بازار کے اندر، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے گھر میں، انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے بے انتہانی کے ساتھ عام انسانوں کی محفل میں۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ جب تو میرا ذکر کرتا ہے ذکرتک فی ملأ خیر منہ، میں اس سے بھی بڑھیا اور اعلیٰ محفل میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ تو ذکر کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ انسان کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ انسان کو اپنی نظر رحمت میں لے کے آتا ہے، اللہ انسان پر اپنی رحمت کی چادر بچھا دیتا ہے، اس کو اپنی توجہات اور عنایات کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اللہ کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر انعام بندے کو اور کیا چاہیے؟ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا ہے جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ مرید نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں کہا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تو جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا اللہ کی محفل میں ذکر ہو تو پھر ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ قرآن کے وعدے کے مطابق اللہ ہمیں یاد کرے گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اور حدیث میں آتا ہے اذا ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب انسان مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے بیٹھ کر تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس سے بھی بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے کچھ محلے دار کچھ مہمان جمع ہوئے اور ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارا ذکر کرنے کے لیے اللہ آسمان کے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے، اللہ انبیاء علیہ السلام کی مقدس روحوں کو جمع کرتا ہے، اللہ شہداء کی روحوں کو جمع کر کے کہتا ہے آؤ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انا معہ اذا ذکرنی، جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کہ اللہ میاں یہ آپ کا قرب ہر ایک کو ملا ہوا ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے اللہ تو نے کہا کہ ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اللہ شاہرگ سے قریب ہے، کافروں کے بھی شاہرگ سے قریب ہے، مسلمانوں کی شاہرگ سے بھی قریب ہے، کافروں کے بھی ساتھ ہے اور ہمارے بھی ساتھ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں اے میرے ذاکر بندے تو توجہ تو کر، میں تجھے اپنی معیت عامہ نہیں دے رہا ہوں، انا معہ اذا ذکرنی، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو تجھے میں معیت خاصہ عطا کرتا ہوں، وہ معیت جو میں نے نبیوں کو عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، مجھے میرے رب کی معیت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ معیت خاصہ جو اللہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، وہ معیت خاصہ جو اللہ اولیاء کو عطا کرتا ہے، وہ معیت خاصہ جو اللہ تعالی محدثین مفسرین کو عطا کرتا ہے، متقین صالحین کو عطا کرتا ہے، وہ عام گناہگار ذکر کرنے والے کو اللہ وہ معیت عطا فرماتا ہے، یعنی وہ انعام جو بادشاہوں کو ملتا ہو وہ اللہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ کیا بات ہے! ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں تمہاری محفل سے بہتر محفل میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔
اسی لیے تو شاعر کہتا ہے میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں ہے۔ کہاں ہم جیسے گناہگار، یہاں کوئی آئے وزیر اعظم کو مل کر، صدر کو مل کر، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا میرا پوچھا تھا، کیا آپ نے میرا ذکر کیا تھا؟ تو ہم جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں پوچھنا نہیں ہے کہ کیا اللہ نے ہمارا ذکر کیا ہے، کیا اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں انا معہ اذا ذکرنی ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، تم نے چھوٹے سے مجمع میں مجھے یاد کیا، میں نے بڑے مجمع میں یاد کیا، تم نے میرا ذکر گناہگاروں کے مجمع میں کیا، ہم نے تمہارا ذکر انبیاء کی مبارک مجلس میں کیا، تم نے میرا ذکر محلے داروں کی مجلس میں کیا، ہم نے فرشتوں اور صالحین کے تاجداروں میں تمہارا ذکر کیا۔ کیا یہ ذکر عام ہے؟ یہ ذکر تو خاص ہے، ایسا خاص اور خاص ذکر جس کو کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ملے گا، جی آپ کو ہم اپنے ہاں جاب دیتے ہیں، جی میں آپ کے پاس 12 گھنٹے لگاؤں گا، 8 گھنٹے دوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہ اللہ میں آپ کے لیے ذکر کرنے بیٹھوں گا، آپ کی یاد میں سب سے ہٹ کٹ کر بیٹھوں گا، اللہ مجھے انعام کیا ملے گا؟ کہ اذکرکم، اے میرے گناہگار بندے، تو اللہ کی یاد میں آ جائے گا، اللہ کا مذکور بن جائے گا، ذاکر نہیں رہے گا، مذکور بن جائے گا، پھر اللہ تیرا نبیوں اور شہیدوں اور صالحین کی محفل اور ان کی مقدس روحوں میں تیرا ذکر کرنے والا بنے گا۔ تو اللہ کا ذکر کوئی معمولی عمل، تو والہانہ طور پر حکم ہوا کہ اللہ کا ذکر انتہائی اعلیٰ سطح پر کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تمہیں یہ بڑھیا اور اعلیٰ ترین انعام دینے والا بنے گا۔ تو یہ حکم مل رہا ہے اہل ایمان کو، فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرنے والا بنوں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، حفتہم الملائکہ، تو فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر کے اس کی کیفیات اور تجلیات کا مشاہدہ کر کے ذکر کرنے والے ہیں، وہ ہمارا ذکر دیکھنے کے لیے اور اس میں شرکت کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ فرق ہے نا کہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھنے والا بھنگیوں کے پاس کیوں جائے گا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کرنے والے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کر کے اللہ کا ذکر کرنے والے فرشتے ہماری محفل ذکر میں کیوں آ جاتے ہیں؟ جبکہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو انہیں حکم ملتا ہے، بیگم کہتی آتے ہوئے سبزی لیتے آنا، آتے ہوئے دودھ لیتے آنا، آتے ہوئے بچے کا فیڈر لیتے آنا، عین ذکر کے دوران بھی ہمارا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارا ذکر تو یہ ہے، اور فرشتے اتنا اونچا ذکر چھوڑ کر اس گناہگاروں کی محفل ذکر میں کیوں آ جاتے ہیں؟ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ کہ پہلی بات یہ ہے کہ فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ چلو ہماری تو نہ بیوی، نہ بچے، نہ روزگار، نہ دنیا کا غم، نہ ٹینشنیں، نہ آلام، نہ حادثات، نہ مصائب و آلام، اور نہ لوگوں کے ناراضگی کا غم، نہ ان کی تعریف کی چاہت، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں سوائے اللہ کی عبادت کرنے کے۔ تو چلو یار، جن کو اللہ نے ہزاروں غم لگائے ہیں، جن کو اللہ نے مصائب بھری دنیا میں بھیجا ہے، آؤ ان کی محفل میں جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہزاروں مصائب و آلام کو پس پش ڈال کر کس طرح محفل ذکر میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آؤ فرشتو حلموا الی حاجتکم، ان لوگوں کی آ کر زیارت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب علامہ ابن حجر اسقلانی نے دیا کہ فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم تو عالم بالا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ذکر میں مصروف رہنا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے دیوانہ وار اللہ کے نام پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر جو کرتے ہیں، آؤ فرشتوں ہم بھی ان مبارک لوگوں کی محفل میں جاتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ فرشتے تو مشاہدہ کر رہے ہیں اللہ کے انوارات و تجلیات کا، اس کی رحمتوں کا، 24 گھنٹے رحمتوں کا، انوارات و تجلیات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ان انسانوں کے پاس اللہ کے انوارات و تجلیات کا مشاہدہ نہیں، یہ صرف غیب پر اللہ کا ذکر کرنے آئے بیٹھے ہیں۔
تو آؤ فرشتوں ان کی زیارت کرتے ہیں اور ان کی مجلس ذکر میں جا کر شرکت کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حکم مل رہا ہے اہل ایمان کو، فاذکرونی اذکرکم، کہ اے ایمان والو اپنا تعلق ذکر اللہ کے ساتھ ایسا بنا لو کہ ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کا ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ کہا اللہ کا ذکر ایسے کرنا چاہیے کہ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا لِلَّهِ، کہ جو آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کہ میں اس لیے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ تو اگر ہمارا اللہ سے تعلق ذکر مضبوط ہو جائے گا، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی، ہماری آنکھ حرام دیکھنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ اگر اللہ کا ذکر ہمارے دل و دماغ پہ چھا جائے گا، خدا کی قسم حرام خیالات اور وساوس ہمارے دل و دماغ سے نکل جائیں گے۔ اگر اللہ کا ذکر ہمارے رگ و ریشے میں سما جائے گا تو عبادات کے لیے اٹھ کے آنا بہت آسان ہوگا۔ اگر اللہ کا ذکر ہمارے جسم کے انگ انگ میں رچ بس جائے گا، زبان اس سے آشنا ہو جائے گی، تو پھر اللہ کی نافرمانیوں سے بچانا انسان کو بڑا آسان ہو جائے گا۔ اب وضو ایک آدمی بیٹھا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے، جماعت کی آواز کانوں میں پڑ رہی، پھر بھی اگر اس کو توفیق عبادت نہیں ملتی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز اور مؤذن کی منادی اس کے ندا اس کے کان میں گونجتی ہے، پھر بھی اٹھ کے نہیں آتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا اور اللہ کے ذکر کا عادی نہیں بنایا۔ دل اللہ کے ذکر سے نرم ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر سے دلوں کی سیاہی دور ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے انسانوں کے دلوں کا زنگ دھلتا ہے، اللہ کے ذکر سے انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ عبادات کی توفیق بھی اللہ کے ذکر کی برکت سے ملتی ہے۔ نماز کی توفیق، روزے کی توفیق، حج کی توفیق، ان ساری توفیقات کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے اپنے ذکر کے ساتھ، کہ تم میرا ذکر کرو میں ساری توفیقات تمہارے شامل حال کر دوں۔ یہاں تک کہ حج جیسی عظیم عبادت سے فراغت کے بعد کہا کہ جب حج کے اعمال سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج جیسا اونچا عمل کر لیا تو اللہ جی اب کیا کریں؟ کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ اکبر، کہ اب بھی اللہ کا ذکر کرو۔ حج جیسا اونچا عمل کرنے کے بعد بھی حکم مل رہا ہے کہ اللہ کا کیا کرنے والے بنو؟ ذکر کرنے والے بنو۔ اللہ نماز کس لیے پڑھے؟ کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ما اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کی روٹی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ سائے کی طرح ہر وقت لگا رہتا ہے اور اس کو نیکی سے ہٹاتا رہتا ہے اور گناہ کے لیے اس کو اکساتا رہتا ہے۔ تو اندازہ کیجیے، آخری بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، جب چور چوری کرنے آتا ہے بینک کے باہر، گھر کے باہر، تو سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی گارڈ موجود ہے، پہرے دار موجود ہے تو اس کو ہٹایا جائے، اس رکاوٹ کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلے لوگ اس کو شکار کرتے ہیں، اس کو گولی مارتے ہیں۔ جب گارڈ کو لوگ گرفتار کر لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلے اس کو خالی کرتے ہیں، اس سے اسلحہ چھینتے ہیں، بھئی اس کے پاس اسلحہ رہا تو یہ ہمارا شکار نہیں ہونے دے گا، تو اس لیے سب سے پہلے اس کا اسلحہ چھینتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے استحوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان انسانوں پر قبضہ جماتا ہے اور قبضہ جماتے ہی سرنڈر کرانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، سب سے پہلے انسانوں کو اللہ کا ذکر بھلاتا ہے۔ جب یہ ذکر بھولے گا تو یہ مسجد کا راستہ بھولے گا، جب یہ ذکر بھولے گا تو یہ قرآن کی تلاوت کو بھولے گا، جب یہ ذکر بھولے گا تو یہ روزے کو بھولے گا، جب یہ ذکر بھولے گا تو حلال اور حرام کی تمیز کو بھول جائے گا۔
اس لیے فرمایا کہ شیطان سب سے پہلے انسان کو ذکر سے غافل کرتا ہے، اور ہم نے اس ہتھیار کو مضبوط طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کے ذکر میں لے کر آنے والے بن جائیں۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم مضبوط طور پر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کے ذکر مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔